اگر تم چاہو گے بھی تو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ تو اللہ کی نعمتیں کتنی زیادہ ہوئیں ہمیں نہیں پتا۔ کون کون سی نعمت؟ اپنے 6 فٹ کے بدن پہ ہی میں ذرا دیکھ لوں، اپنے آپ کو ہی آئینے میں کھڑا کر کے دیکھ لوں، میرے اس بدن کے اوپر ہی اللہ نے سینکڑوں نعمتیں رکھی ہیں، اور ہر نعمت میں بھی 25 نعمتیں رکھی ہیں۔ میں ویسے ہی 25 کر رہا ہوں، شاید سینکڑوں نعمتیں رکھی ہیں۔ آنکھ میں بظاہر ہمیں آنکھ ایک نعمت لگ رہی ہے نا، اس آنکھ کے اندر جتنی الجھنیں ہیں، جتنے شعبے ہیں، جتنے اس میں نسیں اور اس میں اللہ نے نظام قرار دیے ہیں، وہ ہر ایک اپنی جگہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ جو آنکھوں کے بیمار لوگ ہیں وہ کبھی کہتا ہے کہ صاحب اس کو یہ بیماری ہے، اس کو وہ مسئلہ ہے، اس کو وہ مسئلہ ہے۔ آنکھ تو ایک ہے، مسئلے 50 ہیں، تو یعنی مسئلے 50 ہیں تو نعمتیں بھی 50 ہیں۔ جن کے ہاں وہ مسئلہ نہیں ہے اس کے پاس وہ نعمت ہے۔ تو اب نعمتیں کتنی گنیں گے، کیسے گنیں گے؟ ذرا سا اگر میرا اور آپ کا یہ ہماری بھویں جو ہیں وہی کہیں سے ڈاٹ پڑ جائے اس کے اندر اور بال اڑنا شروع ہو جائیں تو لوگ لاکھوں روپے لگا کے تو وہاں بال اگواتے ہیں۔ یہ 2 بال کتنی بڑی نعمتیں جو انسان کا چہرہ بنا بھی رہے ہیں اور بگاڑ بھی رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ اتنا وسیع مضمون ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو کہاں کہاں تک گنیں گے۔ اللہ کی نعمتیں بہت ہیں، مگر پروردگار عالم نے جو امت پر، انسانیت پر اور اپنے چاہنے والوں پر، حتیٰ انسانوں پر جو اپنی بڑی نعمتیں نازل کی ہیں، انہیں اللہ نے کچھ یوں بیان کیا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ نے احسان کیا ہے، اللہ نے نعمت نازل کی ہے مومنین کے اوپر کہ ان میں اپنا رسول بھیجا ہے۔ تھوڑی توجہ چاہوں گا، میں مضمون سجانے جا رہا ہوں، اللہ کرے میرا مفہوم مجھ سے بیان ہو جائے۔ جی، اللہ یہاں رسالت کو، اللہ یہاں نبوت کو نعمت کے طور پر بیان کر رہا ہے۔ یہ نبی کی نبوت، یہ ہمارے آخری رسول کی رسالت، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ کس کے اوپر؟ مومنین کے اوپر اللہ کی نعمت۔ مگر یاد رہے کہ یہاں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، توجہ، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے مومنین کے اوپر۔ یہ صیغہ ماضی کا صیغہ ہے، فعل ہے، فعل ماضی، یعنی ہو چکا۔ نعمت میں نے تمہیں دے دی، نعمت تم تک آ گئی، یعنی میں نے تمہیں رسول دیا اپنی نعمت کے طور پر، اب دوبارہ نہیں دوں گا، اب کوئی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، ہو گئی نعمت، دے دی ہم نے تمہیں ایک نعمت رسول کی صورت میں، فعل ماضی ہے، ہم نے نعمت تمہیں دے دی۔ لیکن ایک اور آیت نظر آئی جس میں فعل مضارع ہے، جس میں اللہ نعمت کا ذکر کر رہا ہے استمرار کے ساتھ کہ نئی نعمتیں میں دیتا رہوں گا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اور اللہ کی نعمت آئی ہے اور آتی رہے گی ان لوگوں پر جنہیں زمین میں کمزور بنایا گیا، ہم ان کمزور لوگوں کو امام بھی بنائیں گے اور ہم ان کمزور لوگوں کو زمین کا وارث بھی بنائیں گے۔ وہاں نبوت کے ساتھ فعل ماضی تھا، یہاں امامت کے ساتھ فعل مضارع ہے۔ نبوت بار بار نہیں آئے گی، امام بار بار آتا رہے گا۔ نبوت بھی اللہ کی نعمت، امامت بھی اللہ کی نعمت، مگر امامت اللہ کی نعمت ایسے ہے کہ جو ختم ہو نہیں رہی ہے، ابھی تو سلسلہ جاری ہے، امام آتا رہے گا، ہر زمانے میں امام ہم بھیجتے رہیں گے۔ امامت کا عنوان تمہیں اللہ کی نعمت کے طور پر لینا ہوگا۔ اچھا، ایک اور آیت مجھے یاد آ رہی ہے کہ جو اس دونوں آیتوں کو ذرا اور روشن کر دے گی، کیونکہ قرآن کا قاعدہ تو یہ ہے کہ یفسر بعض ببعض، ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، ایسا ہی ہے۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 103 میں ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار اختیار کرو اس کے حق کے ساتھ، ایسے اختیار کرو جیسا اختیار کرنے کا حق ہے، حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور خبردار مر مت جانا، خبردار مر نہ جانا، مگر مرنا تو مسلمان مرنا۔ اچھا، یعنی مسلمان مرنا ہمارے اختیار میں ہے جی، مرنا نہیں مگر مرنا تو مسلمان مرنا۔ آیت یہاں رکی نہیں، کیسے مسلمان مرے؟ اللہ کی نعمت، کیسے مال سالم رہے اس کا تو انتظام، کیسے جان سالم رہے اس کا تو انتظام نعمت الہی، لیکن کیسے اسلام سالم رہے، کیسے دین سالم رہے، اس کے انتظام کو امامت کہا جاتا ہے۔ توجہ بڑھائیں گے تھوڑی سی عزیزوں، یعنی میرا مال کیسے محفوظ رہے، یہ اگر میں انتظام کر لوں تو یہ تو اللہ کی نعمت، میری جان محفوظ رہے، یہ میں صحت کے معاملات کو بہتر کر لوں تو یہ اللہ کی نعمت۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارا اسلام محفوظ رکھنا چاہتا ہوں،
میں تمہیں مسلمان رکھنا چاہتا ہوں. تم مرو تو مسلمان مرنا. کیا کریں کہ مسلمان مریں؟ توجہ بڑھائیں گے تھوڑی سی. انتہائی سنگین گفتگو ہے جسے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. خبردار مر مت جانا، مر نہ جانا، مگر مرنا تو مسلمان مرنا. وَاذْكُرُوا. اب کیسے مسلمان مریں گے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو. کیسے مسلمان مریں؟ اللہ کہہ رہا ہے مسلمان مرو. کیسے مسلمان مریں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو.